السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو سکھایا گیا تھا کہ واو کی انگریزی کیا آتی ہے، واو متحرک ہے، واو ساکن ہے، اس کی انگریزی کیا آتی ہے، اس کو پچھلی ویڈیو میں پیش کر دیا گیا۔ جن احباب نے دیکھا نہ ان احباب سے درخواست ہے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، اور جو احباب چینل پر نئے ہیں اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں یا کی انگریزی۔ یا کی انگریزی کے بھی کچھ قواعد ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اگر یا متحرک ہے تو اس کی انگریزی وائی آتی ہے۔ متحرک کا مطلب پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے۔ اگر یا کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو اس یا کو متحرک کہا جائے گا۔ اگر یا متحرک ہے تو پھر اس کی انگریزی وائی آتی ہے، اور اگر ساکن ہے یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے تو اس کی انگریزی نہیں آتی ہے۔ آپ کے سامنے 4 مثالیں ہیں: یحییٰ، یاسر، یثرب، یار۔ یحییٰ میں آپ دیکھیے یا ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ ہے یا متحرک۔ ہم نے یہاں پر وائی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ پھر اس کے بعد ہا ہے، اس کے اوپر جزم ہے اور جزم کی انگلش نہیں آتی ہے اس لیے صرف ہا کی عوض ہم نے ایچ کو لکھا۔ پھر اس کے بعد یا کی جگہ ہم نے وائی کو لکھا، اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ ہو گیا یحییٰ، یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، یاسر، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی یا متحرک۔ یہ چاروں مثالیں یا متحرک کی ہیں۔ یا کے عوض ہم نے وائی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، اور سین ہے، سین کی جگہ ہم نے ایس کو لکھا۔ چونکہ نیچے زیر ہے اس لیے یہاں پر آئی کو لکھا، اور آخر میں را ہے اس لیے یہاں پہ آر کو لکھا۔ ہو گیا یاسر۔ اسی طرح یثرب، یا کی جگہ وائی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا، اور پھر اس کے بعد سا ہے، سا کی جگہ ایس کو لکھا، را ہے، را کی جگہ آر کو لکھا، نیچے ہے زیر اس لیے یہاں پر آئی کو لکھا، نیچے ہے زیر اس لیے ہم نے یہاں پر آئی کو لکھا، آخر میں با ہے تو یہاں پر بی کو لکھ دیا۔ ہو گیا یثرب۔ یا کی جگہ ہم نے وائی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، اور آخر میں ہے را تو اس کی جگہ پر ہم نے آر کو لکھا۔ ہو گیا یا۔ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، قاعدہ نمبر 1، اگر یا متحرک ہے تو اس کی انگریزی وائی آتی ہے، اور اگر ساکن ہے تو اس کی انگریزی نہیں آتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے، یحییٰ، یاسر، یثرب، یار۔ قاعدہ نمبر 2، اگر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر معروف ہے تو اس کی انگریزی ڈبل ای یا پھر آئی آتی ہے۔ اگر درمیان میں ہے تو ڈبل ای، اور اگر اخیر میں ہے تو آئی آتی ہے۔ اس کو مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 کے تحت آنے والی مثالیں: یا درمیانی یا زیر معروف کی مثال، یعنی جب قاعدہ نمبر 2 اس کے تحت آنے والی مثال، درمیانی یا جس سے پہلے زیر معروف ہو۔ 4 نام آپ کے سامنے ہیں: شکیل، ندیم، رقیب، سلیم۔ یہاں پر یا کا جو استعمال ہے اور اس سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر معروف ہے، بیچ میں ہے اس لیے اس کی انگریزی ڈبل ای آئے گی۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے ڈبل ای کو۔ شین کی جگہ پر ہم نے ایس ایچ لکھا ہے، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا ہے، اور کاف کی جگہ کے کو لکھا ہے، اور یا یہاں پر ہے اس سے پہلے زیر معروف ہے اور بیچ میں ہے اس لیے ڈبل ای لکھی ہے، اور اخیر میں ہے لام تو یہاں پہ لکھ دیا ایل کو۔ ہو گیا شکیل۔ اسی طرح ہے ندیم، نون کی جگہ ہم نے این کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، دال کی جگہ ہم نے ڈی کو لکھا ہے، اور یہاں پر یا ہے اس سے پہلے زیر معروف ہے اور بیچ میں ہے اس لیے ڈبل ای کو لکھا ہے، اور اخیر میں ہے میم تو یہاں پر ایم لکھا۔ ہو گیا ندیم۔ اسی طرح ہے رقیب، را کی جگہ ہم نے آر کو لکھا،
اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا ہے، اور قاف کی جگہ ہم نے قیو کو لکھا ہے۔ یا ہے اس سے پہلے زیر معروف ہے اس لیے یہاں پر ڈبل ای کو لکھا ہے۔ آخر میں ہے با تو اس لیے یہاں پر بی لکھا ہے، ہو گیا رقیب۔ اسی طرح ہے سین، تو یہاں پر ہم نے ایس کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا ہے۔ لام کی جگہ پر ہم نے ایل کو لکھا ہے، اور یہاں پر یا ہے اس سے پہلے زیر معروف ہے اس لیے یہاں پر ڈبل ای کو لکھا ہے، اور اخیر میں ہے میم اس لیے ایم کو لکھا، ہو گیا سلیم۔ تو یہ مثال اس یا کی ہے جس سے پہلے زیر معروف ہے اور بیچ میں ہے۔ آخر کی مثال، آخر میں جب یا آئے گی اور اس سے پہلے زیر معروف ہو تو پھر آخر میں آئی کو لکھا جائے گا، ای کو نہیں لکھا جائے گا۔ دیکھیے ندوی رانی پانی، نون کی جگہ پر این کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ دال کی جگہ ڈی کو لکھا، اور واو کی جگہ ڈبل یو کو لکھا۔ آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے زیر معروف ہے اس لیے یہاں پر آئی کو لکھا، ندوی۔ اسی طرح ہے رانی اور اسی طرح ہے پانی۔ تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں مثالیں پیش کی گئی ہیں قاعدہ نمبر 2 کے تحت۔ قاعدہ نمبر 3، اگر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر مجہول ہے تو اس کی صرف انگریزی ایک ہی آتی ہے۔ 3 مثالیں ہیں آپ کے سامنے، میرے، تیرے، اس کے۔ میم کی جگہ ایم کو لکھا، اور یہاں پر یا ہے اس سے پہلے زیر مجہول ہے تو ای کو لکھا، اور پھر را، اور اخیر میں ای۔ اسی طرح تا کی جگہ ٹی کو، یا ہے اس سے پہلے زیر مجہول ہے تو یہاں پر ای کو لکھا، اسی طرح را اور ای کا ہے اس کے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ یا کا قاعدہ نمبر 4، اگر یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو اس کی انگریزی اے آئی دونوں ایک ساتھ آتی ہے۔ جیسے فیضان، تو فیضان میں فا کی جگہ ہم نے ایف کو لکھا، اور یہاں پر یا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس لیے یہاں پر اے آئی دونوں کو لکھا ایک ساتھ۔ ضاد کی جگہ زیڈ، زبر ہے اس لیے اے، آخر میں نون ہے تو ہو گیا فیضان۔ اسی طرح ریحان، را کی جگہ آر کو لکھا، اور یا سے پہلے زبر ہے اس لیے اے آئی دونوں ایک ساتھ لکھا۔ ہا کی جگہ ایچ کو لکھا، زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، آخر میں نون ہے تو اس لیے یہاں پر این کو لکھا، ریحان۔ اسی طرح ہے شیطان، شین کی جگہ ہم نے ایس ایچ لکھا، اور یہاں پر یا ہے اس سے پہلے زبر ہے تو اس لیے یہاں پر اے آئی دونوں ساتھ ساتھ لکھا۔ تو کی جگہ ٹی لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے لکھا، آخر میں نون ہے اس لیے یہاں پر این کو لکھا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں الف، واو، یا ان کے قواعد کو پیش کیا گیا ہے، آپ ان کی خوب مشق کریں اور یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ اردو کو انگریزی میں بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم پریکٹس اس کی کریں گے، الف کی بھی، واو کی بھی اور یا کی بھی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔